प्रेस क्लब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आप इस मकसद को और हमारी मौक़िफ़ को बलोच अवाम और इक़्तिदार आला या हुकाम वाला तक इसी तरह पहुँचाएँगे। जिस तरह आपको मालूम है कि बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी मुल्क भर के बलूच अक्सरियती इलाकों में और इसके अलावा बलूचिस्तान भर के बड़े तालीमी इदारों में बहैसियत बलूच तलबा तंजीम बलूच तालिब इल्मों की ज़हनी, सियासी, इल्मी फ़िक्र व तरबियत के साथ उनके एकेडमिक राइट्स और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिश रहा है और मुसलसल कोशिश कर रही है। तो बलूच स्टूडेंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक मुहिम चल रही है बलूच लिटरेसी कैंपेन। तो बलूच लिटरेसी कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बलूचिस्तान या बलूच कौम की लिटरेसी रेट में इजाफे के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश करनी है। तो उस मुहिम के तहत हमने हमारी मरकज़ी कमेटी ने ये फैसला किया कि नसीराबाद जो कि बलूचिस्तान का एक बड़ा डिवीज़न और मुल्क का एक बड़ा ज़र्री खित्ता है, वहाँ पर पिछले 70 सालों से आला तालीमी इदारा मौजूद नहीं है। तो हमारी तंजीम ने फैसला किया है कि नसीराबाद में आला तालीम की फराहमी के लिए एक यूनिवर्सिटी कैंपेन का आगाज़ किया जाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम उस कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप बखूबी वाकिफ़ है कि बलूचिस्तान की जो पिछले 70 सालों में बलूचिस्तान के मसाइल हैं वो किसी भी शख्स से ढके छुपे नहीं है। वो एक गैर जानबदार शख्स भी बलूचिस्तान में आकर इन मसाइल से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको पता है कि जो इन मसाइल में सबसे सहर फहरिस्त है वो तालीम है। बलूचिस्तान को पिछले 70 सालों में तालीमी लिहाज से नहायत ही पसमानदा रखा गया है। तालीमी निज़ाम अपने अबतर हालातों में इस वक्त पड़ा है। अगर तालीम का मवाजना करें तो बलूचिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 30 to 40% है, मतलब 30 से 40% बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट है। इसके अलावा पंजाब का जो लिटरेसी रेट है वो 64% है, मतलब ये कि दुगना। बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट 33 और पंजाब में 64, मतलब आप इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान को तालीमी लिहाज से किस तरह पसमानदा रखा गया। इसके अलावा बलूचिस्तान में आला तालीम के लिए आप लोग को बखूबी वाकिफ़ हैं कि 4-5 बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में भी साल भर में मुख्तलिफ मसाइल चलते रहते हैं। मुख्तलिफ औकात में स्टूडेंट्स एहतजाज, धरनों, रोडों पर पड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा नसीराबाद जो है, नसीराबाद सेम इसी तरह बलूचिस्तान का वो डिवीज़न है या पूरे मुल्क का वो खित्ता है जिसे पिछले 70 सालों से बाकी बलूचिस्तान की तरह तालीमी हवाले से पसमानदा रखा गया है। नसीराबाद डिवीज़न में पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सोबतपुर, जलमगसी, बोलान, इसके अलावा डेरा नसीराबाद और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसकी तकरीबन 20 से 25 लाख आबादी है और मुल्क का सबसे बड़ा ज़र्री इलाका है और ग्रीन बेल्ट कहलाता है। और पूरे मुल्क का जो फूड है, खुराक है, वो इसी नसीराबाद से पूरा होता है। इसके अलावा यहाँ की जो पैदावार है उसमें चावल, गल्ला, वो यहाँ से इंपोर्ट भी होता है। तो एक ज़र्री खित्ता होने के बावजूद, 20 से 25 लाख आबादी होने के बावजूद, 6 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद पिछले 70 सालों से यहाँ इस खित्ते के अवाम को हुकूमत की जानिब से एक भी आला तालीमी इदारा फराहम नहीं किया गया है। हाँ, अलबत्ता एक यूनिवर्सिटी सब कैंपस मौजूद है, लसबेला यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर सब कैंपस मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स में तकरीबन इस वक्त 1000 के करीब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 1000 के करीब स्टूडेंट सिर्फ 5 डिपार्टमेंट्स में, वो भी एक मेरे ख्याल में अभी अपना बिल्डिंग नहीं है, किराया पर बिल्डिंग लीज पर बिल्डिंग लेकर उसी में डिपार्टमेंट चला रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सब कैंपस या 5 डिपार्टमेंट इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी नहीं है। ये जो हो गया ये आला तालीम की सूरत हाल होगी। इसके अलावा नसीराबाद के जो बुनियादी तालीम की सूरत हाल है, और आप इस डेरा मुराद जमाली शहर से निकलें, इसके अलावा आप जाएँ देहातों में, देही इलाकों में जाएँ, आपको वहाँ पर बेशतर
80 to 90% اسکول یا تو بند ملیں گے یا کہیں پر پارشلی فنکشنل ہیں، مطلب جزوی طور پر چل رہے ہیں. جزوی طور پر اس طرح چل رہے ہیں کہ وہاں پر یا تو ایک ٹیچر ہے یا لوگوں نے خود سے ایک پرائیویٹ ٹیچر رکھا ہوا ہے، یا کسی اسکول میں بنیادی سہولیات نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، یا چار دیواری نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اسٹاف کی کمی ہے. تو نصیر آباد اور بلوچستان کی جتنے بھی سائڈ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، جو علاقے وہاں پر بنیادی تعلیم کی صورتحال ہے وہ بھی ابتر ہے. تو اگر ہم رپورٹس کا اندازہ لگائیں نا، یونیسیف کی طرف سے ایک رپورٹ آیا تھا کہ بلوچستان میں 6 to 7 ملین جو چائلڈز ہیں، جو بچے ہیں، وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ جو 70% جو چائلڈز ہیں وہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ زیادہ تر مزدوری کی جانب جاتے ہیں یا دوسرے ایسی سرگرمیوں کی جانب جاتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے یا نوجوان طبقے کے لیے اچھے مانے نہیں جاتے ہیں. تو 70% جو ہماری نوجوان ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول کی سہولیات سے یا بنیادی تعلیم کی سہولیات سے محروم ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کیس خوش قسمتی کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ ان دیہی علاقوں سے، ان ریموٹ ایریاز سے کسی نہ کسی طرح میٹرک یا FSC کر بھی لیتا ہے، مطلب تو اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے نصیر آباد سے باہر جانا پڑتا ہے. اس کو کوئٹہ یا پنجاب کے بڑے شہروں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے. لیکن یہاں کی جو اکنامیکل سچویشنز ہیں، جو عوام کی معاشی حالت ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. مطلب بے روزگاری اپنی عروج پر ہے، مہنگائی اپنی عروج پر ہے. اس کے علاوہ یہاں کی عوام جو ہے اس کے پاس ایک زراعت کے علاوہ کوئی اسٹیبل اکانومی نہیں ہے. تو خوش قسمتی کے ساتھ جو میٹرک یا FSC کر رہے ہیں تو وہ انہی معاشی تنگ دستیوں کے باعث بڑے شہروں میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ ان کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو بیشتر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول تک ہی آ کر تعلیم ترک کر دیتے ہیں. مطلب ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو دنیا میں، مطلب پوری دنیا میں یا ود ان پاکستان جو ایجوکیشن ہے وہ ہر انسان کا، ہر معاشرے کا ایک بیسک رائٹ ہے. لیکن بلوچستان کو، خاص کر نصیر آباد ڈویژن کو پچھلے 70 سالوں میں حکومت نے اس ملک میں اس نصیر آباد کی عوام کو اپنی اس بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے. تو جو تعلیمی ادارے آپ لوگوں کو پتہ ہے، جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز ہوں گے، جہاں کہیں بھی جامعات ہوں گے، وہاں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی. کیونکہ جامعات جو ہوتے ہیں وہ ریسرچ سینٹر ہوتے ہیں، درسگاہ ہوتے ہیں، وہاں پر یوتھ جا کر سائنٹیفک بنیادوں پر تحقیقات کرتی ہے یا مختلف شعبوں میں جا کر ریسرچ کے ذریعے اپنے معاشرے اور اپنے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے اور ان کو اجاگر کرنے کے ساتھ حل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. مطلب جہاں پر آپ لوگوں کو جامعات ملیں گے وہاں پر آپ کو خوشحالی ملے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مطلب نصیر آباد اور بلوچستان کے دوسرے تمام بڑے علاقے اس بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. اسی وجہ سے وہاں پر پسماندگی، بے روزگاری اور جو دوسرے معاشرتی مسائل ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. تو اس کے علاوہ نصیر آباد خاص کر ہم نے جو اس یونیورسٹی کمپین کا فیصلہ کیا ہے، نصیر آباد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں گرین بیلٹ کے طور پر مانا جاتا ہے کہ گرین بیلٹ جو ہے نصیر آباد ہے، جو ایک زرخیز اور زرعی علاقہ ہے. تو ہم نے سمجھا اور یہاں کی عوام نے بھی مطلب ایک پچھلے کافی عرصوں سے یہاں کی عوام میں بھی یہی مطالبہ چل رہا ہے کہ نصیر آباد میں ایک یونیورسٹی کا قیام وقت کی ضرورت ہے اور ہمارا بنیادی حق ہے. بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہم نے یونیورسٹی کمپین کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے اور اس کمپین کے سلسلے میں ہم جتنے بھی سماجی حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں اس کمپین کے حوالے سے کوئی بھی سرگرم ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم اس کمپین کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اپنے تنظیم کی جانب سے اس کمپین کے سلسلے میں مختلف ہم پروگرامات کا انعقاد آنے والے وقتوں میں کریں گے، جس میں ہم عوامی سطح پر موبلائزیشن کریں گے. مطلب یہاں کی عوام کو یونیورسٹی کی اہمیت، یونیورسٹی کی ضرورت اور یونیورسٹی کے حق کو چھیننے کے لیے منظم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو عوامی سطح پر موبلائز کریں گے. اس کے علاوہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، مطلب نوجوان طبقہ ہے،
اس کو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کر کے اس یونیورسٹی کمپین کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جتنے بھی یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں، وہ یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اس یونیورسٹی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف اسٹیک ہولڈر جو ہیں، خاص کر نصیر آباد کے اسٹیک ہولڈر جو ڈاکٹرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، یا ہمارے جو وکیل ہوں گے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہوں گے، ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے، ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، ان کا موقف سنیں گے اور ایک مشترکہ اسٹرگل کریں گے یونیورسٹی آف نصیر آباد کے لیے۔ تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا، عوام کا اور جتنے بھی ہمارے دوسرے صحافی حضرات ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس جد و جہد میں جس کی شروعات ہم آج کر رہے ہیں، یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہے۔ اس اجتماعی جد و جہد میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے آواز میں لا کر نصیر آباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے باقاعدہ عملی بنیادوں پر آپ اپنا جو سپورٹ ہے وہ ہمیں فراہم کریں گے، اور ہم بھی اپنے بلوچ عوام کی امنگوں کے مطابق، ان کی ضروریات کی بنیاد پر جتنے بھی ہمارے وسع و واق میں ہوا، ہم اپنے جد و جہد کو اسی طرح جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک نصیر آباد میں گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی منظور نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف نصیر آباد کے لیے بلوچستان اسمبلی میں بل بھی منظور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ نے سمری بھی اپروو کی ہے، لیکن اس سے آگے پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو ہم باقاعدہ پریکٹیکل بنیادوں پر جب تک یہ یونیورسٹی یہاں پر فنکشنل نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور ہم آپ سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ آپ بھی اس اسٹرگل میں ہمارا اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے۔